اب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں. تفسیر فرماتے ہیں قرآن سورہ فاتحہ کی جو تعریف ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، یعنی جتنی بھی کوئی اچھی سے اچھی تعریف کر سکتا ہے، یعنی تمام دنیا میں جو جو تعریفیں ہو سکتی ہیں اور جو جتنی اچھی ہو سکتی ہیں اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی اللہ ہی کے لائق ہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اس کام کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. ان چیزوں کو پیدا کرنے والے، ہر نعمت اور ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. تو جس کی جو جو تعریف ہوگی وہ حقیقت میں اس کے خالق کی تعریف ہوگی. لہٰذا فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بواسطہ. جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا روشنی حاصل ہوتی ہے تو وہ اصل میں سورج کا فیض ہے. لیکن خود سورج، اگر کوئی کہتا ہے کہ سورج یار کیا ہی اچھی چیز ہے، سورج کی وجہ سے ہمیں دن میں جو ہے نا ساری چیزیں نظر آتی ہیں، خوب واضح واضح نظر آتی ہیں، اور سورج نہ ہو تو رات کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو سورج تو یہ بڑی نعمت ہے. تو یہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہیں کہ جو پیدا کرنے کے بعد سارے عالم کی، خواہ وہ عالم جن و انس ہو، جنات کا، انسانوں کا عالم ہو، حیوانات کا عالم ہو، نباتات کا، جڑی بوٹیاں، پودے، سبزیاں، یا جمادات کا عالم ہو، یعنی جو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، یہ سارے جمادات ہیں. عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، سب کی پرورش کرنے والا ہے. کہ کیسی پرورش کرتا ہے؟ کہ ہر فرد اور نوع، ہر قسم کی درجہ بدرجہ تمام ضروریات پوری کر کے اس کو کمال تک پہنچاتا ہے. اس کو جو ہے چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو جو ہے بڑا کرتا 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 اس کو درخت بنا دیتا ہے. اس پہ جو ہے نا پھل لگتے ہیں، ان پھلوں کے بعد دوبارہ پھر جو ہے انسان کو کھاتے ہیں، اس سے دوبارہ نئے درخت لگتے ہیں. تو سب کی جو ہے نا پرورش اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، تاکہ انسان ان میں غور و فکر بھی کر سکے اور ان سے نفع بھی اٹھا سکے، اور اپنی غرض تخلیق، یعنی جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کر سکے، اس غرض کو بھی پورا کر سکے جو کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت کو پیش نظر رکھ کر. عبادت کی کیا تعریف ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور تذلل اختیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت کی حقیقی تعریف یہی ہے. باقی ثواب دوسرے کاموں میں مل سکتا ہے، یعنی جو نیکی کی نیت سے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں تو ان پہ بھی ثواب ہے، لیکن حقیقی عبادت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کی انتہائی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور تذلل اختیار کریں. یہ عبادت ہے کہ آدمی کے سامنے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت، آدمی اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے اپنا جان، اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت سب پیش کر دے کہ تیرے حکم کے تابع ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ربوبیت و پرورش اس لیے بنایا ہے کہ وہ بے حد مہربان ہے. یعنی اس میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو تفسیر ہے، ضروری تفسیر، بہت زیادہ تفسیر اور بہت زیادہ اس کی تفصیلات اس میں ہم نہیں جائیں گے. بس ہم یہ کریں گے کہ ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اتنی تفسیر کہ جو ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ کریں گے. ورنہ تو قرآن پاک کے عجائبات تو ایسے ہیں کہ اگر اس میں عمریں بھی لگ جائیں تو ختم نہ ہوں. لیکن ہم نے چونکہ بہرحال اپنا یہ کورس بھی پورا کرنا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا ضروری جو تفصیل ہوگی اس کو بیان کریں گے، اور ساری کو جو کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے اسی کو بیان کریں گے. اور باقی جس کو اور شوق ہو تو دوسری تفسیر جو ہے اردو میں وہ کسی کی نگرانی میں جو ہے نا وہ رہ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہمارے سامنے اپنا کورس ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اس لیے جو ضروری تفصیلات ہیں وہ تو آئیں گی، باقی بہت زیادہ جو تفصیلات ہیں اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن، بے حد مہربان ہیں. یعنی دنیا میں کافر اور مسلمان سب انسانوں کو اپنی عبادت گزاری کے اسباب دکھاتا ہے اور مہیا کرتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے مجبور کہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور نہ کر سکے، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر جو لوگ اس کی عبادت گزاری کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، ان پر وہ آخرت میں بھی مہربان یعنی نہایت رحم والا ہے.
یہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف دنیا کے لیے ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے اسباب بھی دکھا دیے، اور اگر کوئی اس کی عبادت کرنا چاہے تو وہ اس کو جو ہے اس کے لیے سہولیات بھی مہیا کر دی۔ لیکن آخرت میں جو رحیم ہے اس کا صفت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے، یعنی آخرت میں ان لوگوں کو اوپر رحم کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے جو احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب کیسے پتہ چلے گا نہیں کون عبادت گزاری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟ اب اس کے فیصلے کے لیے سب لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس یعنی جزا کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دن سب کے سامنے اللہ ہی کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ جب بندوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور مذکورہ صفات کو جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان کی غرض تخلیق اپنے رب کی عبادت ہے، اور بندے سراپا عاجز بے بس ہیں، جو دنیا کی پرورش کی طرح روح کی، جسم کی پرورش کی طرح روح کی پرورش میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی غرض تخلیق کو پہچان لیا اور اس کے موافق ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نہ صرف اس پر قائم رہنے کے لیے بلکہ اپنے ہر کام میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کو سیدھی راہ بتا، یعنی سیدھی راہ بتا بھی اور اس پر قائم بھی رکھ۔ اور وہ راہ کون سی ہے؟ وہ راہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی فضل فرمایا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو بعض آیات ہیں اس کی تفسیر دوسری بعض آیات کر دیتی ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا؟ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلا کہ جن پر نہ تیرا غصہ ہو، جیسے کہ یہود پر ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام جان لینے کے بعد حق سے روگردانی کی۔ یعنی یہ نہ ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بلکہ ان کو اچھا بھلا معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بغض کی وجہ سے اس سے کیا کی؟ روگردانی کی۔ اس کو پتہ تھا نہیں مانے، یہ تو ہو گئے مغضوب علیہم۔ اور نہ وہ گمراہ ہوئے جیسے کہ نصارہ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے حق کی پوری تحقیق ہی نہیں کی۔ اور اب دیکھیں گے کہ جو آدمی بھی رائے حق سے ہٹا ہوا ہے، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ حق پہ نہیں آتا، یا اگر اس کو پتہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی کسی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر رہتا نہیں ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں حق پر نہ رہنے کی، یا علم نہ ہو یا علم نہ ہو، علم ہونے کے باوجود تعصب اور ہٹ درمی ہو، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا میں بھی تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرا فلاں کام کر دو، فلاں کام، یعنی کسی انسان کے پاس جاتے ہیں کہ یار میرا کام کر دو، تو اس کو سفارش بھی کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں اگر ہماری بات نہ مانے تو کسی کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کر دے گا۔ تو اس کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ استعانت یعنی کسی دوسرے سے مدد مانگنا، اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کاموں میں مدد مانگنا جن کو پورا کرنا بندوں کی قدرت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کہہ دیا، درزی کو کہہ دیا کہ میرا کپڑا سی دو، یا مکینک کو کہہ دیا کہ میری گاڑی ٹھیک کر دو وغیرہ۔ تو ایسے کاموں میں ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے بھی مدد مانگنا اصل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ بھئی درزی اگر میرا کپڑا سیتا ہے تو درزی اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دل میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مکینک اگر گاڑی صحیح کرنا چاہے تو کر ہی دے گا، نہیں اللہ نے نہ چاہا تو نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے بھی ساتھ ساتھ کیا؟ مدد مانگنی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ بندوں کی قدرت میں عام طور پر آتا ہے، اس لیے ان بندوں سے مانگنا، مدد مانگنا، یہ شرک کے درجے میں نہیں آئے گا۔ اور ان کاموں میں مدد مانگنا جن کو پورا کرنے کی قدرت بندوں میں نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی مریض کو شفا ہونا، کسی کے لیے اولاد ہونا، رزق میں کشادگی ہونا، قدرتی طور پر بارش ہونا وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے صرف اللہ ہی سے مدد مانگا جا سکتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔
ان امور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے مدد طلب کرنے کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی جائے، کہ کہا جائے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، ہماری گزارش ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا رد نہیں فرماتے۔ اگر مخلوق سے کسی کام کی درخواست کرنی ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اگر اس کو اس بات کی درخواست کی کہ تم میرا کام کر دو، تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ یا تو عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی مستقل طور پر یعنی اللہ کی اجازت کا پابند ہوئے بغیر لوگوں کے کام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خواہ از خود یا اللہ کی عطا سے، تو یہ کفر اور شرک ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بھائی اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ ایک اجازت دے دی ہے، اب یہ جب بھی چاہے نا اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، کسی کو اولاد بھی دے سکتا ہے، اگرچہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی اجازت سے ہوا، لیکن اس بات کو سامنے رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو قدرت دی ہے اسی کو استعمال کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے اس کو کام کو کرنے کی قدرت تو دی ہے، اگرچہ مستقل نہیں دی، اور ہر مرتبہ اللہ کی اجازت کا پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو روک دیں، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کا درجہ اوپر والے شرک سے کم ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ ہو جاتا ہے، اور پہلی قسم کا جو شرک ہے اسے آدمی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اس شرک کی وجہ سے آدمی گمراہ اور عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی بدعقیدہ نہ ہو، پھر کسی مخلوق سے اس کا سوال کر بیٹھے، مثلا کسی ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے ٹھیک کر دو، یا کہے کہ مجھے تندرست کر دو، اگرچہ یہ کہنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ کفر اور گمراہی کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے عقیدہ صحیح ہوتے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہ صاحب آپ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنا کام پورے اہتمام سے کریں، انشاءاللہ مجھے اس سے شفا مل جائے گی۔ تو یہ بات اگر کوئی کہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ ہی اس کو مستقل یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے جب بھی چاہے اس کی بات مانی جائے گی، نہ یہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ ہر مرتبہ اس سے جو ہے نا وہ اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے لیکن کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آپس میں لنک یعنی ربط یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ کا ربط یہ ہے کہ اس میں راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، اور اس سورہ فاتحہ میں یہ اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ اس درخواست کی منظوری ہے کہ بھئی جو سیدھا رستہ ہے وہ یہ کتاب ہے، یہ جو ساری سورہ بقرہ سے جو قرآن شروع ہو رہے ہیں، یہ سارا قرآن یہ کیا ہے؟ ہدایت کا رستہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، الف لام میم یہ کتاب نہیں ہے کچھ اس میں شک کہ یہ کتاب کیا ہے؟ راہ بتانے والی ہے۔ راہ بتانے والی ہے کس کو؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ الف لام میم کا جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کر بولا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اس کو علم نہیں پڑھتے، بلکہ الف کو الگ پڑھتے ہیں کاٹ کے، لام کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں۔ ان حروف کے معنی اب ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے ہوں، لیکن امت کے لوگوں کو ان کی اطلاع نہیں دی گئی، اور ہمیں جو ہے اس کا جو ہے نا اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ ہم نے اصول دین میں پڑھ بھی لیا ہے کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بہرحال ہمیں اس کی اطلاع نہیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول نے امت کو اہتمام کے ساتھ وہی باتیں بتائی ہیں جن کے نہ جاننے سے دین میں کوئی حرج ہوتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے اگر کسی کو اگر الف لام میم کا مطلب پتہ نہ چلے اور ساری عمر اس کو پتہ نہ چلے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کے کسی کام میں پیچھے رہ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ چونکہ اللہ نے بتائی نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہماری عمر اس کام کے لیے ہے کہ ہم اللہ کو اس میں راضی کریں، وہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ وہ ٹھیک ہے جیسے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ آگے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا جو بھی معنی ہوگا، اللہ نے جو بھی معنی مراد لیا ہوگا وہ حق ہے،
اگرچہ ہمیں نہیں بتایا تو نہ بتایا ہو، لیکن معنی جو بھی اللہ نے اس سے مراد لیا وہ حق اور سچ ہے۔ جب ان کے معنی ہمیں بتائے ہی نہیں گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو نہیں جانیں گے تو ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہونا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو جاننے پر ہمارا دین کا مدار ہے اور وہی چیز جو ہے ہمیں بتائی نہیں گئی؟ تو بھائی ٹھیک ہے، ان کا کہ تم نے پرچہ حل کرنا ہے، لیکن سوال کیا ہے کو پتہ کوئی نہیں ہے، اور جواب کون سی کتاب سے لینا کو پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ تو ناانصافی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جاننا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شک رکھتا ہو، کیونکہ اب ایک بات یقینی بات ہے نا، اب مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے اور یقینی بات ہے، اور کوئی بیوقوف کہے کہ نہیں نکلا، تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے کہنے سے اس میں کوئی شک واقع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ یقینی بات کسی کے شک کرنے سے مشکوک نہیں ہو جاتی، اور اس کتاب کا فائدہ کیا ہے کہ راستہ بتانے والی ہے۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگا تھا نا، سیدھا راستہ، یہ وہ راستہ اب ہمیں بتائے گی۔ اب پہلے یہ بتا دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور آگے یہ ہے کہ ہدایت کو کون مانے گا کون نہیں مانے گا، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ میں اجمالاً بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو اگلا سبق ہوگا کل اس میں تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو دل و جان سے ماننے والے ہیں، اور دوسری یہ تو مومن لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں، یعنی پکے اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کافر مانتے بھی ہیں۔ اور تیسری قسم کون سے لوگوں کی ہے؟ جو صرف زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو منافق کہا جاتا ہے، کہ دل سے تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں اور زبان سے اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ان کی کیا تفصیل ہے، مومن کون لوگ ہوتے ہیں، تفصیلاً کیا اس کا ہے، پھر کافر کون ہے اور منافق کون ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ سے جو ہے نا عرض کر دی جائے گی۔ اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو بتا دیں۔